اعتراض کیا جاتا ہے کہ بن دیکھے خدا کو ہم کیسے مانیں، کیسے تسلیم کریں؟ اور یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ تو اسی خدا نے اپنے متعلق کیا رکھا ہے کہ لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ، کوئی سینس ایسی نہیں انسان کے اندر جو اللہ کو دیکھ سکے، اس کا احاطہ کر سکے، بلکہ وہ سب کو دیکھتا بھی ہے، سب کا احاطہ بھی کیوں ہے۔ جب خود اس نے کہا ہے تو ایسا سوال سرے سے ہی لغو ہے کہ اللہ کو دیکھا جائے اور پھر مانا جائے۔ جب اس نے کہا کہ تمہارے اندر یہ کیپیسٹی، کیپیبلٹی ہم نے رکھی نہیں، استعداد ہم نے رکھی نہیں، تو ہم کیوں ایسا سوال دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ انسان کی فطرت میں بہرحال شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو کوئی دلائل اس نے روئے زمین اور اس یہاں کائنات میں اتنے رکھ دیے کہ آپ غور و فکر کرو تو آپ کو پتہ ضرور لگے گا کوئی نہ کوئی کریٹر، معبود، مسجود، خالق ضرور ہے جس کو مان لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں دنیا کے اندر جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو وہاں تو کوئی نہیں بولتا کہ یہ چیز مجھے چونکہ دکھائی نہیں دی تو میں کیسے اس کو ایڈمٹ کر لوں، آن کر لوں، میں کیوں مانوں؟ وہاں کوئی نہیں کہتے، وہاں مان جاتے ہیں۔ تو کسی چیز پہ اعتماد کے لیے اس کا دیکھا جانا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بن دیکھی لوگ جو ہے وہ مانتے رہتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، پہاڑ کے اوپر جاتے ہوئے دشواری ہوتی، نیچے آتے ہوئے آسانی ہوتی۔ وہاں اوپر جائے تو زور لگتا ہے، نیچے آ جائے تو بندہ آسانی سے آ سکتا ہے۔ وہاں کوئی چیز ہے جو اوپر جاتے ہوئے میں پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، نیچے آتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لے آتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہم پھینکتے ہیں، اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی، ہمیشہ یہ قاعدہ کلیہ کیوں ہے؟ تو کشش ثقل، گریوٹی ہے، نظر تو نہیں آتی، دکھائی نہیں آتی، سارا زمانہ مانتا ہے، تسلیم کر رہا پوری دنیا کے یہاں گریوٹی پائی جاتی ہے، کشش ثقل ہے جو دائیں بائیں جو ہے وہ آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں ہونے دیتی، ایک جگہ پہ زمین کے مدار میں ہی وہ چیزوں کو رکھتی، تو پوری دنیا اسے مانتی، دکھائی تو کسی کو بھی ہے نہیں دیتی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کہ دوربین کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، عام عمومی حالات میں مانتے ہیں۔ مادہ ہے اسے مانتے ہیں، بلیک ہولز ہیں انہیں مانتے ہیں، کوئی بندہ نہیں دیکھتا لیکن مانتے ہیں، جو کہ سائنسدان نے کہہ دیا ہے تو بھائی سائنسدان نے کہہ دیا مان لیا، تو جو اللہ نے کہا وہ کیوں نہیں مانا؟ تو یہ چیزیں چلتی آتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، ہوا کبھی کسی بندے نے دیکھی ہو کہ وہ کس کلر کی ہے، کلرفل ہے، کس کلر کی ہے، کس رنگ ڈھنگ کی ہے؟ کبھی نہیں۔ محسوس کرتے ہیں سارے، مانتے ہیں۔ آکسیجن ہر جگہ پہ موجود ہے، بندہ بند کمرے بیٹھا ہو تب بھی مان لیتے ہیں کہ آکسیجن وہاں موجود ہے، لیکن نظر تو نہیں آتی۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں کہ جو دنیا کے اندر مانی جا رہی، تو پھر اللہ کے نام پہ اعتراض کیوں ہے؟ تو بہتر یہ کہ ایمان بالغیب ہو، بندہ دلائل پہ غور و فکر کرے، سمجھے، اور یہی کہے پھر کہ ما خلقت ھذا باطلا یتفکرون فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کیجیے اور پھر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔